نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کا ماہ پاک ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کے بڑے بڑے اہم واقعات کا ظہور ہوا۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے جن کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں، ویسے ہم نے نام سنا ہوتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو پوری گفتگو ہے بعض احباب کے علم میں نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس ماہ پاک کے اندر اہم واقعہ کا، جس کا نام ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مکہ ایسی سرزمین ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکہ، فرمایا بے شک زمین کے اوپر جو پہلا مکان بنا وہ مکہ شہر کے اندر ہے۔ اس مکان کی خصوصیات کیا ہے؟ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکَہ، وہ گھر برکت والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ یا بیت اللہ شریف، اس کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی اس کا مقام ہے۔ بیت اللہ شریف کو یہ مقام حاصل ہے کہ جب بندے کی پہلی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم و شان یہ وادی ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جماعتی صاحب کو مدعو کیا ہے، تو ان سے اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ جو فتح مکہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا، تو یہ کب ہوا، یہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ فتح مکہ کی جو تاریخ ہے وہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 10 جنوری 630 عیسوی میں یہ واقعہ پیش ہے۔ تو کیا یہ جو واقعہ فتح مکہ ہے، اس کو ہم غزوہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کو غزوہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غزوہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات شریک ہوں۔ تو لہٰذا اس جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف فرما تھے، لہٰذا اس جنگ کو غزوہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں غزوہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، یہ جو واقعہ فتح مکہ کا ہوا ہے، اس کا جو پس منظر ہے ذرا اس کے اوپر آپ روشنی فرمائیں۔ فتح مکہ کا جو پس منظر ہے، اصل میں یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، اور اس کی یہ چیز تھی کہ کچھ قبائل جو تھے وہ مشرکین کے حمایتی تھے اور کچھ جو تھے وہ مسلمانوں کے حمایتی تھے۔ ان میں سے جو بنی بکر تھا یہ مشرکین کا حمایتی تھا، اور جو بنو خزاعہ تھا یہ مسلمانوں کا حمایتی تھا۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، لیکن بنو بکر نے حرم پاک کی بھی تقدس کو پامال کیا اور ان کا وہاں خون بہایا۔ تو وہ جو صلح حدیبیہ تھا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگیں ہیں وہ 10 سال تک موقوف رہیں گی، تو اس کا انہوں نے دوبارہ آغاز شروع کیا اور اس کا قتل عام کیا، یعنی کہ جو معاہدہ کیا ہوا تو جلدی توڑ دیا. اس کو جلدی توڑ دیا. ہاں جی، تو اس وجہ سے پھر یہ غزوہ جو ہے یہ مارج موجود ہے. اب یہ فرمائیں، یہ جو مشرکین کا لشکر تھا جی، تو اس کی سرپرستی یا کمان وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو کہ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیا تھا. اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو یہ اگلے جو خدشہ تھا اس کو بھانپ کے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ہم سے بدلہ لیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے مدینہ شریف کا بھی دورہ کیا، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر تشریف لے گئے ان سے اس لیے ملنے کے لیے کہ وہ اس معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری سفارش کریں. لیکن وہ چونکہ ایمان لا چکی تھی اور مومنین کی ماں بن چکی تھی، اور ابو سفیان جو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے شاہ صاحب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسند تھی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، ابو سفیان وہاں بیٹھنے لگے تو ان کی جو صاحبزادی تھی انہوں نے وہ بستر جو چادر تھی وہ وہاں سے اٹھا لی اور کہا کہ ابا جان یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند ہے، یہاں پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ سارا وہاں سے پھر آپ جو وہ ناموش ہو کر واپس مکہ تشریف لائے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ شریف پہنچے تو ان کو پتہ چلا تو یہ جاسوسی کرنے کے لیے وہاں پر آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. انہوں نے وہاں پہ ایمان بھی لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امان بھی دیا. آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم مقدس ہے جی وہ لکھا ہو کہ ان کے جسم کے اوپر جو مکھی ہے نا وہ بھی نہیں بیٹھتی تھی. جی جی تو ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا اگرچہ اس کا باپ تھا، جی لیکن اس کو یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے، جی جی سرکار بھی پاک ہے، سرکار کا بستر بھی پاک ہے. جی ابو سفیان ابھی وہ نجاست کا بھرا ہوا تھا، جی جی تو اس لیے انہوں نے وہ بستر اٹھا دیا. جی اور پھر اس بیٹی کا حوصلہ دیکھیں کہ جس نے اپنے ابا کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا جسم ابھی ناپاک ہے، جی یہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے، پاک ہے. سبحان اللہ. تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ کمال مسلمانوں کی ماں ماں تھی، ام المومنین ام المومنین آپ بن چکی تھی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ جب یہ مکہ فتح ہوا جی اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فتح مکہ ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں تشریف لائے اور عام معافی کا اعلان فرمایا، اور عام معافی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی مظالم تھے اور ان سب کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معافی دی. تو وہ جو واقعہ آتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے اندر داخل ہوئے، جی اندر بت وغیرہ لگے ہوئے تھے، جی آقا علیہ اس کے بارے میں آپ فرمائیں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو کعبہ شریف کے اطراف میں 360 بت تھے، 360 بت تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناقہ پر سوار تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بت کے پاس سے گزر رہے تھے اور یہ آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں اس بت کو چھڑی بھی لگاتے اور وہ اوندے منہ گر جاتا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اندر حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر تھی، اور بھی کچھ تصویریں تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ میں تب داخل ہوں گا جب ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ کو ان چیزوں سے پاک کیا. تو یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، یہ جو کعبہ ہے نا، ایک دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کعبہ نے کہنے لگا کہ یا اللہ میں تو بنا کے ہوں تیری عبادت کے لیے، جی
تو یہاں کے اندر تو لوگ آتے ہیں تجھے نہیں پوچھتے، بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیت اللہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، میرا محبوب دنیا میں آئے گا اور تمہیں ان بتوں کی نجاست سے پاک کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا۔ تو سامعین محترم، یہ تھا فتح مکہ کا جو پس منظر یا واقعہ جو تھا اسی ماہ پاک کے اندر یہ ہوا، رمضان کے مہینے کے اندر۔ اس کے بارے میں جناب علامہ محمد زبیر جماعتی صاحب نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان پیر سید عطاء المصطفیٰ شاطی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔